الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیوں، آپ سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت جو آپ نے سنی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ اسراء، سورت نمبر 11، جس کو ہم سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی جانتے ہیں، سورت نمبر 17 آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بلا شبہ یہ وہ قرآن ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو عمل صالح کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اجر کن کے لیے؟ ان مومنین کے لیے جو قرآن سے ہدایت کا راستہ لیتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور اس قرآن کو سکھاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ تو اصل ہے قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا۔ اور یہ مہینہ، جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر وہ لوگ فلاح پائیں گے جو اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑ لیں گے، جو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اس قرآن کو سمجھنے میں، سیکھنے میں اور سکھانے میں لگائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو خاص طور پر قرآن کے لیے خاص کریں اور اپنے جو بھی وقت بچتا ہے اس کو کسی دوسرے کام میں لگانے کے بجائے اس قرآن کے ساتھ اس وقت کو لگائیں تاکہ اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن کو سیکھیں۔ عام طور پر ہم قرآن سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمیں الفاظ جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیے ان کا نہیں پتہ، جو ترتیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کی دی اس ترتیب کو ہم نہ سمجھ سکے، جس کی وجہ سے قرآن سے دوری ہوتی گئی۔ جذبات، ہر مسلمان کے جذبات ہیں، لیکن قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جذبات اس طریقے سے ہم استعمال نہ کر سکے جیسے استعمال کرنے کا حق تھا۔ عام طور پر جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اینڈ پر آ کر ہمیں ایک دعا ملتی ہے، دعا ختم القرآن۔ یہ دعا ختم القرآن کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن تو مکمل کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو آخری 10 آیتیں دی، ان آیتوں میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں اس قرآن کی اہمیت، یہ قرآن کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طاقت کا بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کیا ہے، وہ کیسے اپنے کلام کو آخری دن تک محفوظ رکھے گا۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن ہے کیا۔ ابھی تک ہم جو مسلمان ہیں ہمیں اس قرآن کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ چلا۔ اس قرآن کی قدر و قیمت جاننے کے لیے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن جیسے ہمیں 2023 میں ملا، آج اس قرآن کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے جیسے یہ 2023 میں اترا اور اس کا ترجمہ 2023 کو سامنے رکھ کے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 10 آخری صورتیں جس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طاقت
اس قرآن کی اہمیت اور اپنے جو ہمارے فرائض ہیں جس سے ہم منہ پھیرے ہوئے ہیں، جس سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت نمبر 108 سورہ کوثر، سورہ کوثر، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر، کوثر کا مطلب ہے کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، کسی بھی چیز کی کثرت کا ہونا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بیان کی کہ وہ خیر کثیر کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عربی کی یہ ایک شان ہے کہ ایسے الفاظ جو ہر جگہ کے اوپر ہر وقت کے اندر آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حوض کوثر جیسے حدیث میں ملتا ہے وہ دیا جائے گا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی یہ خیر کثیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، صحابہ کرام کو ملی اور ہمیں بھی ملی۔ وہ خیر کثیر کون سی ہے؟ قیامت میں تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کثیر جو حوض کوثر کے متعلق حدیث ملتی ہیں اس میں سے ہمیں پانی پینے کا موقع ملے گا، لیکن کیسے؟ جب تک ہم اس قرآن کو اس دنیا میں نہ سمجھے۔ اب اللہ سبحانہ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں زیادہ خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو یہ خیر کثیر کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ قرآن، اب یہ قرآن، یہ خیر کثیر ہمیں مل گیا، تو اس خیر کثیر کے متعلق، اس کی حفاظت کے متعلق، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سورہ شروع کریں گے سورہ فیل سے۔ آج میں کسی سورت کی تفسیر نہیں کروں گا، صرف مقاصد بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورتیں اس ترتیب سے کیوں رکھی جو میری سمجھ میں آیا۔ سورہ فیل، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بے شمار طاقت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب وہاں پہ تو کوثر کا بیان آ گیا، یہاں اللہ کہہ رہے کہ تو نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ اپنے غرور میں آئے تھے اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ اللہ چاہے تو چونٹی سے کام لے لے، ہاتھی آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نہیں آئے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا کہا تھا؟ عبد المطلب، کہ بھئی تم لوگ پہاڑوں پر چلے جاؤ، اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور یہ ہاتھی والے جانے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارسل علیہم طیرا ابابیل، ارسل علیہم، بھیجی اللہ نے، طیرن، چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل، ابابیل کہتے ہیں گروپوں کی شکل میں۔ یہ پرندے آئے جن کو اللہ نے بھیجا، اور ان کے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ یہ چھوٹے کنکر جیسے مٹی سے آپ کوئی چھوٹی سی گولی بنائیں، اس کو آگ کے اندر پکائیں تو وہ جو سختی ہوگی، اتنی سختی تھی ان کے اندر۔ اور ان پرندوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کا ستیہ ناش کر دیا، ان کو بھوسے کی طرح بنا دیا جس کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے بتایا کہ میں اپنے گھر کو کیسے بچاتا ہوں۔ جب اللہ اپنے گھر کی ایسے حفاظت کرتے ہیں تو اپنے کلام کی کیسے حفاظت کریں گے؟ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ فیل کا واقعہ تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دوران کا واقعہ، پیدائش سے 1 سال پہلے مختلف اقوال ہیں، لیکن چونکہ ہم تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 106 نمبر سورت، سورہ قریش، کہ ہم نے قریش کو مانوس کیا، ان کو پروٹیکشن دی۔ الاف کے مختلف مطالب ہیں، لیکن ہم ایک ایسا مطلب لیتے ہیں کہ ہم نے ان کی پروٹیکشن کی اور ان کو مانوس کیا سردی اور گرمی میں تجارت کرنے سے، تاکہ تجارت کرتے رہے اور آبادی رہے۔ یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر کی حفاظت اور قریش کے متعلق بتانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ماعون، اس میں ایک آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے، اپنی نمازوں کو نہ وقت پہ ادا کرتے ہیں، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، کبھی دل کیا تو نہیں پڑھی۔
تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے مصلین وہ کوئی امید نہ رکھیں، وہ کوئی امید نہ رکھیں، ان کے لیے تو خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 108 نمبر سورت اس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، اسی صدی کے، اسی 10-20 سال کے آگے پیچھے، کہ کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن کو جلائیں، قرآن کے خلاف آوازیں اٹھائیں۔ تو ان سب کے لیے یہ سورۃ الکوثر مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے اور بتانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر۔ اب یہ مجھ سے بھی مخاطب ہے میرا رب، ہر ایک سے انڈیویجولی اللہ مخاطب ہے۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے تم کو یہ خیر کثیر عطا فرمائی، یہ قرآن تمہیں دیا۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کے لیے خرابی ہے جو نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، فجر میں نہیں آتے، عشاء میں بڑی مشکل ہوتی ہے، دل کی تو پڑھ لی، نہیں تو نہیں، ان کے لیے خرابی ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے، اس کی قدر و قیمت کو جانو۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جس شخص کے ہاتھ میں قرآن ہے اور قرآن سے دعوت کرتا ہے، کوئی بھی شخص اس قرآن کے خلاف آواز نکالے، برے الفاظ نکالے، جلانا تو دور کی بات ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو یہ انتباہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں ہمارے ذریعے سے۔ مجھ سے اللہ میرا کہہ رہا ہے کہ تیرا دشمن اگر تو اللہ کے قرآن کو بیان کرے گا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا، تو جان لے کہ جو تجھ سے دشمنی کرے گا اس قرآن کی وجہ سے، تو یہ تیرا دشمن یہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس لیے ہر داعی، ہر مسلمان داعی بنے اور وہ یہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کا دشمن جو ہوگا وہ بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 109 قل یا ایھا الکافرون، جب آپ نے اس خیر کثیر کو سمجھ لیا، اللہ کی گارنٹی آ گئی، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی تم سے بیکار کی بحث کرتا ہے تو اس سے کیا کہنا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو قرآن کی حقیقت کو جھٹلاتے ہو۔ کافر کہتے ہیں جھٹلانے والے کو، کافر کہتے ہیں جھٹلانے والے کو، وہ لوگوں جو قرآن کی اور حدیث کی حقیقت کو جھٹلاتے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ سورت کے آخر تک یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بحث ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اپنے ذہن سے نکال دو، تم جیسے مرضی الفاظ لے کر آؤ۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 6 میں سورت نمبر 109 سورت کافرون، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے چھوڑ دیا، نہیں، ابھی آگے چلیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی 110 اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، والفتح اور وکٹری، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ گروپ در گروپ اس اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو تو نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اپنے رب کی حمد بیان کر، تسبیح کر، ثنا کر اور اس سے معافی طلب کر، اس سے معافی طلب کر۔ جب لوگ جوک در جوک
ग्रुपों में इस्लाम में आना शुरू होंगे, फिर आगे क्या होगा, फिर कोई एक शख्स उठेगा। अब ये जो सूरत है 111, ये उन लोगों के लिए है जो इस कुरान की सच्चाई को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस कुरान को जलाकर ये समझते हैं कि हमने कुरान जला दिया और मुसलमान जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि उनको सूरतों का पता नहीं है, हम लोग भूले हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरत नंबर 111 में कहते हैं, यह सूरत बड़ी मशहूर है, सूरत अबू लहब के नाम के ऊपर सूरत है, सूरत लहब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, सबसे पहले जाना होगा अबी लहब जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये उस अबू लहब के लिए भी है, लेकिन अबी लहब का असल लहब का मतलब क्या है? जैसे अबुल हर्ब, लड़ाई भड़काने वाला, लड़ाई करने वाला, लड़ाई में रहने वाला। अबू लहब आग में रहने वाला, लहब कहते हैं आग के शोले को, धुएं को, गर्दो गुबार को। इसी तरह जैसे अबुल हर्ब या अखुल हर्ब, आग में रहने वाला, जंग में, किताल में रहने वाला, इसी तरह अबू लहब ऐसा शख्स जो हर वक्त आग में रहेगा, आग के धुएं में रहेगा, उसके जरिए से आग भड़काई जाएगी, गर्दो गुबार उसमें रहेगा। तो अब इस आयत को हम समझते हैं, वो लोग जो कुरान के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कुरान की हकीकत को झुटलाते हैं, कुरान को जलाने की कोशिश करते हैं, कुरान के ऊपर गलत आवाजें उठाते हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करें? तब्बत यदा, टूट गए दोनों हाथ, अबी लहबिन व तब, उस आग में रहने वाले जिसकी डेस्टिनेशन आग है, उसके दोनों हाथ भी टूट गए और वो हमेशा आग में रहेगा और वो हलाक हो गया। वह तब यानी हलाक हो चुका। जैसे हम कहते हैं कि यार ये मेरा काम कर देना, तो आगे से कहता है हो गया, हालांकि अभी उसने किया नहीं, हो गया, यानी इतनी गारंटी कि बस हो गया। तो यहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहे वह तब, वो हलाक हो गया। जिसने भी पहले या आज या आइंदा इस कुरान के साथ कोई बदतमीजी करेगा, वह तब, वो हलाक हो गया। ये वो गारंटी है। जैसे हम किसी कहते हैं भाई ये काम कर देना, वो कहता है भाई ये काम हो गया। इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं तुम फिक्र ना करो, उसके हाथ टूटेंगे, वो हमेशा आग में रहेगा और वो तो हलाक हो चुका, उसके लिए अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया, वो हलाक हो चुका। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तरफ आते हैं और हमें क्या कहते हैं? ये सारी प्रोटेक्शन ये अल्लाह ने अपने जिम्मे ली, कुरान की प्रोटेक्शन अपने जिम्मे ली, काबा की प्रोटेक्शन अपने जिम्मे ली, और बताया क्या कि मैं चाहूं तो छोटे छोटे परिंदों से काम करा दूं। और फिर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जंग हुई, जंग बदर, तो उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहा? ये तुमने कंकरियां नहीं मारी, ये जो कुछ तुमने कंकरियां फेंकी है तो अल्लाह ने किया, जैसे उन परिंदों के जरिए से किया। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये सब कुछ हमें वाज़े किया कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है इसकी प्रोटेक्शन तो अल्लाह खुद करेगा, और जो भी कुरान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके लिए अल्लाह ने कहा वह तब, वो तो हलाक हो चुका, छोड़ो उसको, ये तो अल्लाह की जिम्मेदारी है, मैंने क्या करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक से जो इस कुरान से मोहब्बत करता है, जो इस कुरान से आखिरत कमाना चाहता है, उसको हर एक को अल्लाह कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद। लोगों से कहना शुरू कर दो कि देखो वो अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, इंशाल्लाह इसकी तफसीर हम बाद में करेंगे, लेकिन एक छोटा सा नुक्ता, लम जहां पे आ जाए वो अपने आगे इसम को मजजूम करे तो इसका क्या मतलब है? लम यलिद, कभी जना ही नहीं, माजी में कभी नहीं जना, लम यलिद वलम यूलद, और वो कभी पैदा हुआ ही नहीं, यानी कि ना वो किसी को जनता है, ना ही वो किसी से जना गया, यानी ना ही उसकी कोई औलाद है और ना ही उसका कोई बाप कोई मां है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका उस जैसा कोई नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। अब ये जब कह दिया
ہمیں ہمارا کام بتا دیا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم لوگوں کو بتائیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. پھر اب اس کی پروٹیکشن، اب دعا خیر کثیر مل گئی. اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا، پروٹیکٹ میں خود کروں گا. تم نے دعوت کا کام کرنا ہے، تم نے لوگوں کو بتانا کہ اللہ ایک ہے. اب یہ سب کچھ مل گیا. اب ہمیں دعا چاہیے، ختم قرآن والی دعا نہیں چاہیے، وہ دعا جو اللہ نے مجھے سکھائی. کیا سکھائی؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں قل، کہو، ہر ایک بات کے کہے. اس کے اوپر قرآن کا اینڈ ہوتا ہے، پھر نئے سے شروع ہوگا. قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. یہ جو اسلام دشمن ہے یہ شر ہے، یہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پھر ایسے ہی اللہ کی پناہ میں دعا مانگتے رہتے ہیں. پھر آیت سورت نمبر 114 قل اعوذ برب الناس، کیونکہ لوگ ہیں نا آوازیں کستے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں، قرآن کے خلاف آوازیں نکالتے ہیں، قرآن کی پیروی کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ پھر ہم سے کہہ رہے ہیں ہر ایک یہ کہ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یہ جو لوگ قرآن کے اوپر آوازیں اٹھاتے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا وہ تب وہ ہلاک ہو چکے، ان کی فکر نہ کرو، لیکن بس ان سے پناہ لے لو، اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ کہ اللہ میں اس سے پناہ دے دے. قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. یہ جو من شر الوسواس الخناس ہے، میں تفسیر انشاءاللہ تعالی آگے ہم کریں گے، اس وقت ہمیں اور سمجھ آئے گا. اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ من شر، کیونکہ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک وسواس الخناس. خناس کے مختلف مطالب ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے ایسا بندہ یا جن جو تمہارے اندر وسوسہ ڈال کے پیچھے ہو جائے، جب اس کے پر اللہ کی آیتیں پڑھ جائے تو پیچھے ہو جائے. خناس کہتے ہیں سکڑ جانے والے کو، پیچھے ہونے والے کو. باقی مطلب بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پناہ میں آ جاؤ ایسا جو تمہارے وسوسہ ڈال کے جب اللہ کی بات کرو وہ بھاگ جاتا ہے، وہ سکڑ جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس کے شر سے پناہ مانگ لو. یہ کن میں سے ہیں؟ من الجنی والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو جب بھی کوئی وسوسہ آئے، کسی قسم کی مصیبت آئے، تو مت بھولنا تمہارے رب نے تمہیں قرآن دیا ہے، خیر کثیر دی ہے، اور اس قرآن کی خیر کثیر کو سمیٹنے کے لیے اس کے اوپر ڈکیتی نہ ہو، اس کے اوپر کوئی الفاظ اٹھائے اس کا کوئی تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. تم نے صرف اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور اللہ کی پناہ میں آنا ہے. وہ جن ہو، وہ انسان ہو، اللہ ہی پناہ دے گا، کوئی دوسرا پناہ دے نہیں سکتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ان میں کر جن کے متعلق تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہیں، سارے مسلمان نہیں، تم میں سے بہترین وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اس کو سکھاتا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کو سیکھیں. قرآن کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے موتی رکھے ہیں ان کو سمجھیں، ان کی قدر و قیمت کو جانیں. آج تک تو ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ کوثر ہے کیا. یہ کوثر سب سے پہلے یہ قرآن ہے اس دنیا کے اندر، حوض کوثر تو بعد میں ہے. یہ قرآن کوثر ہے، یہ خیر کثیر ہے. اس کے اندر ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ دکھایا کہ ہم جائیں گے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے. اگر اس قرآن سے دوری ہو گئی، اور اس مہینے میں یہ جو میرے رب نے دیا ہے جس کے اندر شیاطین قید ہیں، اس میں بھی ہم لوگ اپنا وقت ضائع کریں اور کاموں میں لگے رہیں اور اس قرآن کو نہ سیکھیں نہ سکھائیں، اس قرآن سے بھاگیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ قرآن بہت آسان ہے. مجھ جیسا، میں تو اپنے آپ کو ان پڑھ ہی کہتا ہوں، اگر میں آج یہ کہنے کے لیے یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس کا کوئی مدرسہ نہیں، کوئی کلاسیں اٹینڈ نہیں کی، کہیں پہ جا کر لوگوں کے پاس بیٹھا نہیں، اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ تھوڑا سا تو سمجھا دے، اللہ نے سمجھا دیا. اب یہ مہینہ آیا ہے، پتہ نہیں اس مہینے کے اینڈ تک آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اگلا سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو باقی مصروفیات کو چھوڑ کے اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. میں تو ہاتھ بھی جوڑتا ہوں لوگوں کے،
کہ اس قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ کے لیے اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو، یہ وقت نہیں آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔